ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر نصر اللہ رانا ENT سرجن آپ کی خدمت میں ایک امپارٹنٹ انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہے. کانوں میں شور کا آنا، بے ہنگم آوازوں کا آنا، ٹان ٹان ٹین ٹین ہونا، ہوا کی وہ پنجابی کے اندر شوکر جی چل رہی ہے، نیری چل رہی ہے، اس کے متعلق جو انگلش میں کہا گیا ہے ٹنائٹس، بے ہنگم آوازوں کا کان میں آنا، یہ آج کل میں نے بہت دیکھا ہے. اسپیشلی جب سے پچھلے 5-7 سال سے یہ موبائل کا بہت استعمال لوگوں نے شروع کر دیا. اب یوز نہیں، اب یوز ہر وقت لگے ہوئے ہیں. یہ بجلی کا رہا ہے، تار ادھر سے جا رہی ہے، کان پہ ادھر بھی لگا ہوا ہے، ادھر بھی لگا ہوا ہے. موٹر سائیکل پہ بھی جا رہے ہیں تو کان پہ ایسے میں نے دیکھا ہے وہ لگا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑا ہوتا ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ وہ موبائل سے. وہ خدا کا خوف کریں، یہ کان ہے. کان کے اندر کی جو مشینری ہے اس کا اتنا بے دردی سے استعمال ہو رہا ہے. تو میرا یہ دل تھا کہ میں یہ رانا جو میرا ENT سینٹر ہے، جے روڈ لاہور، کنیڈ کالج ہے برے صغیر کا سب سے مشہور کالج لڑکیوں کا، اس کے بالکل سامنے ہے. تو یہ جگہ جو ہے جہاں پر میں 30 سال سے کام کر رہا ہوں، میرے پاس بے شمار مریض آئے ٹنائٹس کے، کان کے آئے، بہرا پن کے آئے، لیکن ٹنائٹس بہت مشکل ہے. موسٹ ڈیفیکلٹ پرابلم از دیٹ ٹنائٹس، ویری ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ. کتابوں میں لکھا ہوگا پیشنٹ ہیز ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. اب یہ ایک بڑی موذی سی مرض ہے. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بندہ یا پاگل خانے چلا جاتا ہے یا وہ خودکشی کر لیتا ہے. ادھر پیشنٹ گوز ٹو دا مینٹل ہاسپٹل اور ہی کمٹ سوسائڈ. اب یہ اتنی خطرناک اور خوفناک اور ویری ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ، یہ بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں، ویری ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ. سرجری آلویز ڈسپوائنٹنگ، یہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ میں وہ الفاظ کو، میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھاتا رہا ہوں. 4th ایئر فائنل MBBS کے بچوں کو میں نے پڑھایا ہے. امتحان میں نے لیے ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں. فائنل MBBS کا میں ایگزامینر تھا. فاطمہ جناح میں بھی میں 2-3 سال جا کے ایگزام دیتا رہا ہوں MBBS کا. پھر فیصل آباد پنجاب میڈیکل کالج، دین آئی وینٹ ٹو راولپنڈی میڈیکل کالج. وہاں پر یہ سوال ہوتا تھا، اکثر اسٹوڈنٹس کو پوچھتے تھے، وہ بیچارے ٹوں ٹائیں کرتے تھے کیونکہ ٹنائٹس کو سمجھنا کرنا کافی کار دارت ہے. اب اس کے لیے پاکستان میں پہلی ENT کانفرنس جس میں ناک کان گلے کی جدید علاج کے لیے ایک سفر کا آغاز ہوا. میں جا کے اسلام آباد میں جنرل ضیاء الحق صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، ان سے ملا. ان کو میں ریکویسٹ کر کے بلایا. یہ پہلی قومی کانفرنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسپیچ کر رہا ہوں، وہ اسٹیج پہ صدارت کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جنرل جیلانی بیٹھے ہیں جو گورنر تھے اس وقت تبلیغ مارشل ایڈمنسٹریٹر پنجاب. ڈاکٹر نصیر الدین جوگزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں بھی بات یہی تھی کہ کان کی بیماریوں میں اس پہلی کانفرنس کا ایک سٹارٹ تھا ہمارے لیے، ایک بہت کس کو کہتے ہوتے ہیں دبنگ قسم کا سٹارٹ کی، جس میں اتنے ٹاپ موسٹ لوگ آ گئے. پاکستان کی ہیلتھ کا، پورے پاکستان کا انچارج ہے تو وہ جوگزئی فیڈرل منسٹر ہیلتھ بیٹھا ہوا ہے، جس کے اندر پورا آ جاتا ہے ہیلتھ کا سسٹم، کراچی سے پشاور تک. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، وہ سب کچھ تھے. ہی واز چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، ویری ریسپیکٹیبل اینڈ ویری سے ڈیسنٹ پرسن. ہی لسن ٹو می، ہی کیم اسپیشلی فرام اسلام آباد فار دس تھنگ. اس سے however ہمیں حوصلہ ہوا. پھر یہ ٹنائٹس کے مرض کے لیے مختلف جگہوں پہ میں گیا ہوں. میں نے دلی میں 5th سال کی ENT کانفرنس میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آئی ایم چیئرنگ دا سائنٹیفک سیشن. پہلے دن پہ جو تھا اس میں ٹنائٹس ہی تھا، ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹنائٹس. The topic was this. It was the state of art lecture given by various international figures. وہاں پر ٹاپ موسٹ لوگ آئے ہوئے تھے. اشوکا ہوٹل تھا، ایک پورا سما تھا، 5000 ENT کے ڈاکٹر ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے ڈاکٹروں کا ہونا بہت بڑی بات ہے. انہوں نے بھی سوچا، مختلف باتیں ہوئیں کہ کیا کرنا ہے. پھر سفر اور آگے بڑھا. پھر میں لندن میں گیا ہوں. لندن میں مجھے جسیلہ اسٹیورٹ جو تھی وہاں کی ممبر پارلیمنٹ، دیٹ مینس دی ممبر آف ہاؤس آف کامن، وہ ان کا نیشنل اسمبلی کی طرح کا ادارہ ہے. ہاؤس آف لارڈز ان کا سینٹ کی طرح اپر ہاؤس ہے. وہاں انہوں نے مجھے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہیں ابھی دلی سے، تو رہنے والے آپ لاہور کے ہیں، وہاں ہی کام کیا ہے. کنگ ایڈورڈ کا جب میں نے بتایا، وہ تو بالکل ایک میرے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بس وی ہیو ٹو لسن سم تھنگ فرام یو، بیکاز دیٹ انسٹیٹیوشن واز میڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ اس وقت جو تھی سب کانٹیننٹ میں 1860 میں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو 2-3 صدیاں پہلے اس کو بنایا. آپ وہاں پڑھے بھی ہیں، میں نے کنگ ایڈورڈ میں پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے.
MBBS کے ڈاکٹروں کو. تو میں تو آپ کو ضرور, انہوں نے انسسٹ کیا, میں نے انہیں ٹائم دے دیا. آئی گیو دیم 2 hours آف مائی لائف. 3:30 بجے وہاں آفٹرنون ٹی شروع ہوتی ہے, 5:30 پونے 6 بجے وہ ختم ہوئی. تو یونیورسٹی آف لندن کے وائس چانسلر بھی موجود تھے وہاں پر, جو ٹاپ موسٹ ان کے سینئر ممبر ہاؤس آف لارڈس, وہ بھی بیٹھے میرے ساتھ. انہوں نے بھی بڑی کیوریوسٹی سے پوچھا کہ یہ مختلف کیا بیماری ہیں. میں کہ کچھ بیماری ایسی جن کی ابھی کہیں بھی نہیں سمجھ لگتی. تو اس میں ٹینائٹس کا بھی ذکر آ گیا. وہ کہتے وہ تو یہاں بھی ہے لیکن وہاں لوگ سینسیبل ہیں, وہ موبائل اتنا یوز نہیں کرتے. میں کیونکہ ڈھاکہ میں بھی گیا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں, فرسٹ سال کی ENT کانفرنس ڈھاکہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. دین آئی وینٹ ٹو کٹھمنڈو, سیکنڈ سال وہاں پر ہوئی. دین تھرڈ آئی مائی سیلف آرگنائز تھرڈ سال ENT کانفرنس ان PC ہوٹل لاہور پاکستان, جہاں پر ورلڈ پریزیڈنٹ بھی آ گیا, پروفیسر جان جیک رائٹ, پروفیسر علاؤدین صاحب آ گئے بنگلہ دیش سے, پریزیڈنٹ آف SARC. پھر پروفیسر جلیسی صاحب, دی ٹاپ مین, ہی آلسو گیو ویری گڈ لیکچر آن دا یو سی دس ٹینائٹس پرابلمس. بات چلی تھی ٹینائٹس کی. ٹینائٹس کے لیے ایک بہت بڑی یہ مشکل سی سچویشن ہوتی ہے, بڑے صبر سے چلنا پڑتا ہے. باقی تو ENT میں گلے کا مسئلہ ہے, گلے کا آپریشن 5 منٹ میں ہو جاتا ہے. میں کرتا ہوں, میں نے 10,000 سے زیادہ آپریشن کیا اپنی لائف کے لیے. ناک کا آپریشن بھی 5 سے 7 منٹ میں آئی جسٹ پرفارم. ناک کھل جاتا ہے ٹیبل کے اوپر, مریض کہتا ہے جی میں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گیا. ناک میں دودھ بنے ہوئے ہیں, وہ ہم جسٹ ریموو وتھ لیزر, یہ دیکھ سکتے ہیں, لیزر کے ساتھ میں ناک کا آپریشن کر رہا ہوں, مریض فرسٹ کلاس ہو جاتا ہے. لیکن اونلی تھنگ از ٹینائٹس. ٹینائٹس کو کیسے ہینڈل کرنا, اس کے لیے پھر دین آئی وینٹ ٹو نیو یارک. نیو یارک میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس کھڑے ہیں, ویئر آئی ریپرزینٹڈ ان دا ورلڈ ENT کانفرنس, جس کو کہتے ہیں امریکن اکیڈمی میٹنگ آف ORLHNS. یہ امریکن اکیڈمی جو ہے یہ پوری دنیا کا ایک سب سے بڑا فورم ہے ENT کے ڈاکٹروں کا, جہاں پر 193 ملکوں سے 193 کنٹری سے لوگ وہاں پر ممبر ہیں. ان کے کچھ 7,000 ڈاکٹر آئے ہوئے تھے. وہاں بھی یہ کافی ہیٹڈ ڈسکشن تھی. پھر وہیں پر مجھے موقع ملا, پروفیسر آئی ہوئی تھی وہاں پر, ہماری جو ورلڈ پریزیڈنٹ ہے یہ پروفیسر جینیفر ڈیلی بیری, اور میرے ساتھ کوئی انڈین ڈیلیگیٹ بھی کھڑے ہیں. تو وہ آپ کو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پھر انہوں نے مجھے موقع دیا. آئی وزٹڈ دا ٹینائٹس کلینک, ٹینائٹس اینڈ بیلنس کلینک ان نیو یارک. وہاں پر اسپیشل کلینک بنے ہوئے ہیں. وہاں انہوں نے مجھے پھر کچھ چیزیں دکھائی. ایک کس طرح کی تھی, یہ چھوٹا سا ماسکنگ ڈیوائس ہے. یہ ماسکنگ ڈیوائس انہوں نے کہا جی اگر کان میں لگا دیتے ہیں تو مریض کی مزری کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے, مریض کمفرٹیبل لائف گزار سکتا ہے. جیسے ایک بچہ رات کو شور ڈالتا ہے, اس کی ماں اس کو تھپکی دیتی ہے, اسی طرح جب رات کو دیکھا اس ٹینائٹس میں, جب دنیا سکون میں چلی جاتی ہے, ٹینائٹس کا مریض جو ہے وہ رات کو بے سکون ہو جاتا ہے, وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کان پکڑ. اس کو کچھ سمجھ نہیں لگتی, اسپیشلی جب ٹی وی وغیرہ بند ہو جاتا ہے گھر میں یا بعض شور شرابہ, تو پھر کان کے اندر کا شور اس کو پھر پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہاں سے ماسکنگ ڈیوائس میں لے کے آیا تھا. یہ میں نے یہاں پر, یہ اپنا رانا میرا ENT سینٹر ہے, یہ روڈ پہ کنیٹ کالج کے سامنے. اللہ کی مہربانی سے بے شمار مریضوں کو دگائے ہیں, 10 میں سے 7 یا 8 مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی آنے والی زندگی اچھی گزرتی ہے. ادروائز اٹس ویری بیڈ. یہ ٹینائٹس از ویری ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ. پیشنٹ ہیز ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. یہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا. بہت مشکل ہو جاتا ہے, کس طرح بندہ رہے جی, ایک پاسے روز رات میں کھان جی ٹان ٹان ٹی ہوتی رہے, تو وہ تو پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے. یہ میں پھر بتاتا ہوں, وہ مریض اٹھتا ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں کس مصیبت میں ہوں. اللہ تعالیٰ برکت میری بھی مدد کرے, ان پیشنٹس کی بھی کرے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ان کو ٹریٹ کر سکیں. میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو ہے اب بعض یہ بھی کہ ٹینائٹس کے ساتھ مکس ہو کے ڈیفنس بھی آ جاتی جی, انہوں نے سننا بھی بند ہو گیا. تو اس لیے میں نے آج بھی 2 مریضوں کو یہ ماسکنگ ڈیوائس لگائی ہے. ایک میرے پاس مریض سکر سے آیا ہوا تھا, ایک میرے پاس مریض جو تھا وہ ریمیال خان سے تھا, کل میرے پاس مریض جینم سے بھی تھا, پنڈی سے بھی تھا, مطلب بیچارے دور دراز. بلکہ ایک کویت سے مریض آیا اسپیشلی, کل کی بات ہے کہ جی میں اسپیشل آیا ہوں اس کے لیے. اس کے لگایا, اس نے رسپانس اچھی دی, ہم نے اس کو دے دیا. اب یہ ہے کہ یہ ایک سستا اور سمپل اور آسان علاج ہے. باقی تو دوائیاں کھا کے لوگ, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں کسی کے نہ حق میں نہ خراب ہے, وہ دوائیاں میں ہی لے کے آیا تھا 82, 83, 84 میں بھی, پرانی بات ہے. وہ لوگ دے دیتے ہیں, کوئی ایک گولی صبح دوپہر شام لے لی, کوئی ایک صبح رات لے لی, پریکٹیکلی کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں ہوتا.
بلکہ اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اس سے معدہ جگر یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں. تو ماسکنگ ڈیوائس جو ہے نا وہ اگر پیشنٹ کو لگ جاتی ہے، جیسے اس کے ساتھ بہرا پن میں ان کے ساتھ بعض اوقات ایسی بھی ہے کہ جو ہم ماسکنگ ڈیوائس لگاتے ہیں اس سے مریض کا ڈیفنس کا مسئلہ بھی جو ساتھ ہوتا ہے نا، کیونکہ ہیئرنگ ایڈ میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس سے مریض کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے، وہ دا شور شرابہ بھی مک گیا تو ہورن کی چاہیے تھا، پھر بعد کافی حد تک زندگی نارمل گزارتا ہے. اس لیے اعلیٰ سماعت یا ماسکنگ ڈیوائس اگر لگے اس کو اینک کی طرح ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. جیسے یہ اینک ہے کہ میں نے لگائی ہے، دیکھنے سے میں کمفرٹیبل ہو گیا ہوں. اس طرح اگر کسی کو بہرا پن ہے تو اینک جو ہے اینک کی طرح ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ ایک سستا اور آسان علاج ہے. اب بعض ایسے ہیں جو ماسکنگ ڈیوائس ہے اس میں ہیئرنگ کا بھی دونوں چیزیں کی سہولت ہوتی ہے، وہ جب لگا دیتے ہیں مریض کا سننا، یعنی آج میرے پاس رنالہ خرد سے مریض آیا ہے، میں ابھی اس کا ذکر کروں گا، یہ وہ بتائے گا. رنالہ خرد ہے اکاڑا کے ساتھ، جہاں مسٹرز والوں کا فارم ہے بڑا مطلب فیمس پاکستان میں. اس کو میں نے پچھلے مہینے لگایا تھا. اب وہ آیا تو میں نے اسے یہ انٹرویو کیا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا تو کام بہت بہتر ہو گیا، 1 مہینے کے اندر میں کافی بہتر ہے. محمد ہے. کہاں سے آپ آئے؟ رنالہ خرد جو اکاڑا کے ساتھ ہے 10 میل کے پاس ہے. کب آئے تھے پہلے آپ؟ 1 منتھ. مسئلہ کیا تھا؟ کان کا مسئلہ تھا، سنائی کم دیتا تھا. کس کان میں سے؟ اس کان میں. پڑھتے ہیں آپ؟ یس. کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں سیکنڈ ایئر. یہ بھی میں نے آپ کو آلہ لگا دیا. جی. اب آپ دوبارہ دکھانے آئے ہیں تو اب آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ مہینے ڈیڑھ کافی بہتر ہوگا. کافی بہتر ہوگا. کتنی دیر لگاتے ہیں ابھی آلہ آپ؟ یہ تقریباً گھنٹہ. ہاں تو وہ یہ نہیں جیسے ایک بچہ نہیں چل نہیں سکتا اس کو واکر دے کے چلائیں، گھنٹہ صبح گھنٹہ شام اس کی ٹانگوں میں جان آ جاتی ہے. اس طرح یہ آلہ اگر ایک مریض لگا لیتا ہے، گھنٹہ صبح گھنٹہ شام لگ جائے، وہ جنابی کنادیاں جنہیں کان میں جو پٹھے ہوتے ہیں ان میں جان آ جاتی ہے. اب میں یہی آپ کو کہوں گا یہ ابھی 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے لگانا شروع کر دیں. 2 سے 3 گھنٹے لگائیں گے. جیسے یہ کان ہے، یہ پٹھے ہے، اس سے جا کے یہ جو آپ کے کان کے پٹھا ہے اس میں جب آواز جائے گی وہ اس سے بہتر ہو جائے گا. تو کتنا اچھا ہے، آپریشن کے بغیر ٹھیک ہو گئے، ورنہ آپریشن کے اوپر 4 سے 40 لاکھ روپیہ لگتا ہے، لاکھوں بھی گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، اور لاہور سے کتنی دور 80 میل بن جاتا ہے آپ کا، رنالہ خرد سے آپ. ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اگر لوگوں کو بات سمجھ لگ جائے گی، جو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی آلے کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان کو میری طرف سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ جیسے یہ لڑکا آیا تھا میرے پاس مہینہ پہلے رنالہ خرد سے، اس کا سننے کا مسئلہ تھا. میں نے یہ مشین سے چیک کیا، دیکھا اس کو ضرورت تھی. جیسے ڈاکٹر آنکھوں والا ہوتا ہے، اس کے پاس مریض آتا ہے جی میری سچی آنکھ تو نظر نہیں آ رہا ہے یا دونوں، تو ڈاکٹر کہتا ہے اینک نہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اے جڑی چیز ہے نہیں یہ آلہ سماعت، یہ چھوٹا جہا ہوتا ہے، کن چلا کے دکھاؤ. یہ دیکھو خود ہی یعنی مشکل کام نہیں ہے. اسی طرح جیسے اینک بھی ہے، اب میرے پاس بھی اینک ہے، میں نے یہ آنکھ پہ لگا لیتا ہوں، مجھے بہتر نظر آتا ہے. تو اس طرح میرا پیغام ہے لوگوں کو کہ جس طرح یہ اینک ہے، آنکھوں میں دیکھنے میں کمزوری ہے، بچپن میں ہے چاہے بڑھاپے میں جوانی میں، اٹ ہیلپس. اسی طرح اعلیٰ سماعت جو ہے نا اس کو آپ اینک کی طرح قبول کر لیں، آپ کی زندگی فرسٹ کلاس ہو جائے گی. سننا بہت ایک ضروری چیز ہے. میری طرف سے آپ کے لیے دعائیں ہیں. اب آپ نے مجھے 2 ماہ کے بعد پھر ایک دفعہ چیک کرانے آنا ہے، پھر 3-4 ماہ کے بعد پھر یعنی تقریباً 3-4 وزٹ ہوتے ہیں. تو مریض جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیزوں کے ساتھ اب ہم نے نئی چیزوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تھینک یو ویری مچ.